کر کے اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 11ویں خوشبودار پھول ہیں، جن کی حیات طیبہ جہد مسلسل سے عبارت ہے، ظلم سہ کر بھی معاف کر دینا جن کی عادت ہے، اور جن کی حیات طیبہ جہد مسلسل عبارت ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام کے لال ہیں، رتبے میں جو بے مثل و بے مثال ہیں، جو عسکری بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، خالص سراج بھی ہیں اور ابن الرضا بھی ہیں، جن کو 29 برس کی مختصر عمر مبارک نصیب ہوئی، مگر جس آزمائش و تکالیف و مصائب کا سامنا آپ علیہ السلام کو رہا اور جس انداز سے آپ نے اسے جھیلا اور جھیل کر بھی اصلاح امت کا کام آپ نے نہ چھوڑا، یہ خاص وصف یقیناً ناظرین گھرانہ اہل بیت ہی کا خاصہ ہے کہ اگر شعبدباز پادری کی صورت ایک فتنہ بپا ہو جائے جس سے مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے اور قید و بند میں رکھنے کے باوجود بھی خلیفہ کی جانب سے آپ علیہ السلام کو باقاعدہ مدد کے لیے پکارا جائے تو آپ اس وقت سارا جبر بھول کر اپنے نانا جان کی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اگر الحاد کا فتنہ سر اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ علیہ السلام انتہائی نرم اور مدلل انداز میں اسحاق کندی کی اصلاح کر کے الحاد کے فتنے کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو آپ کیٹیگوریکلی ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیوں کی سیرت پاک اس بات کا برملا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر عمل اس خاص سوچ کا حامل تھا کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، جس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، مکمل طور پہ ہیچ ہے، جبکہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو پسند فرماتا ہے، اور یہ خیال بھی ہمیشہ تعلیمات ائمہ طاہرین میں ملتا ہے کہ دنیا دار فانی ہے جبکہ آخرت بنیادی طور پر دار البقا ہے۔ لہذا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن ہی سے نسب پاک کی فضیلت کو ایک طرف رکھ کر خوف خدا کا اس حد تک مجسم بنے ہوئے تھے اور اپنی آخرت کو لے کر اس حد تک فکر مند تھے کہ بچپن ہی میں ایک موقع پر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جیسے دانا و بینا کو حکمت و دانائی کی وہ باتیں بتا دیں کہ ان کو فرط حیرت کے اندر مکمل طور پر مبتلا کر دیا۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام اس عظیم ترین سلسلہ عصمت کی خوبصورت ترین لڑی ہیں جس کا ہر حلقہ انسانی کمالات کے جواہر سے مرصع بھی ہے اور مرقع بھی ہے، جن کی مبارک ہستی میں ناظرین علم و حلم، عفو و کرم، سخاوت و ایثار، خوف خدا و خوف آخرت، سبھی اوصاف بے مثل و بے مثال بن کر نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی ناظرین دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح ظلم و ستم کی انتہا کو جھیلتے رہے، چونکہ آپ کی آنے والی نسل سے خلفائے عباسی کو خطرہ تھا، لہٰذا خلیفہ وقت نے آپ کی شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر یہ خیال کیا کہ کہیں میرے تخت کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو صرف قید میں نہیں رکھا گیا بلکہ صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے آپ کو آئسولیشن میں رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی 29 سالہ حیات طیبہ ناظرین 3 حصوں میں ہمیں منقسم نظر آتی ہے۔ ایک دور آپ کا مدینہ پاک کا ہے جو تقریباً 13 برس پر محیط ہے، ایک دور آپ کا 10 برس کا ہے جو کہ امامت سے پہلے سامورا کے اندر گزرا، اور ایک دور آپ کا ایسا ہے ناظرین کہ جو 6 سال پر محیط ہے جس میں آپ کی مدت امامت بھی شامل ہے اور قید و بند کی صحبتیں بھی شامل ہیں۔ اسی مدت امامت میں ناظرین حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بے انتہا تکالیف کو اور جبر کو جھیلا۔ آپ علیہ السلام نے متوکل باللہ سے معتمد باللہ تک تقریباً 6 خلفاء کے ادوار بھی دیکھے، ان کا جبر بھی دیکھا، ان کی طرف سے دی گئی تکالیف کو بھی سہا، مگر آپ نے صبر کا دامن کسی طور سے نہیں چھوڑا۔ وہ ایسے خلفاء تھے جو اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں لگے رہتے تھے، یعنی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے تھے، انہیں اس بات سے بالکل غرض نہیں تھی کہ یہ کتنی سنہری لڑی ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کا گھرانہ کیا ہے، اور امام سے صرف اس لیے خائف تھے کہ انہی کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ کردار کی بلندی ناظرین ایسی کہ دشمنوں کو بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ کوئی مقام اور مرتبے میں، علم و ورع میں، زہد و عبادت میں، وقار و حیبت میں، حیا و عفت میں، شرف و عزت میں اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں نہیں معلوم ہوا۔ یعنی اذیت و آزار دینے والے، قید و بند میں رکھنے والے بھی گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس خوشبودار پھول کی عبادت و ریاضت و زہد و تقوی کی مہک کے وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ زبان مجبور ہو جاتی ہے یہ بات کہنے پہ کہ بے شک یہ شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو خدا کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راز و نیاز سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔